ایک بہت مشہور کیس ہے پروفٹ محمد کے لائف کا کہ ایک مجھے نام یاد نہیں رہا، ان کی ویمن کمپینین صحابیہ وہ آئیں، انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مجھے اپنا ہسبینڈ میں کوئی کمی نہیں پاتی، کوئی ان میں کسی طرح کا عیب نہیں نکال رہی، کچھ نہیں، نو کمپلینٹس، لیکن مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کسی غلط طرف نکل جاؤں ان کے ساتھ رہنے میں۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے تمہیں کوئی گفٹ دیا تھا وہ واپس کر دو گے؟ کہاں کر دیں گے، بلایا، کہا کہ انہیں طلاق دو، یعنی باؤنڈ کیا کہ انہیں ڈب وہ نہیں دیتے تو کہتے کہ رشتے کو نہ وہ کر دیتے۔ تو نو ریزن، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عدالت نہیں سمجھ سکتی کہ میرے اور میرے وائف کے بیچ میں بہت سے لوگ ہنسیں گے لیکن وہ رہنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ان دونوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ رشتے کی پلیزنٹنیس، اگر وہ امپاسبل ہو جائے تو پھر رشتہ الگ ہونا چاہیے، کوشش نبھانے کی کرنی چاہیے۔ تو رشتہ الگ کرنے کے ہونے کا پورا رائٹ ان کو بھی ہے۔ بالکل یہ کیوں ہے کہ اسے کہنا پڑے گا وائف کو؟ جی ہاں، یہ اس لیے ہے کہ ہسبینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں، یہ ہسبینڈ فزیکلی اسٹرانگ ہے، یہ ویک ہے۔ ہسبینڈ نکالنا چاہتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، اس نے کہا میں نے طلاق، ایسے تو خیر کہہ بھی نہیں سکتا لوگوں کی موجودگی جی ہاں، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جو آپ یہ کمپلیٹ کیجئے پھر میں اس کو تو پوچھوں گی۔ وہ طلاق دے دے گا۔ حکم یہ ہے، آرڈر یہ ہے اسلام کا، قرآن کا، کہ ان کو اسے عدت کہتے ہیں، ویٹنگ پیریڈ، کہ ابھی وہ گھر سے نہیں نکلے گی، نہیں ایون آفٹر ڈائیورس، 3 پیریڈز تک یا 3 مہینے ہم سمجھ لیں، 3 مہینے اسے رہنا ہوگا گھر میں ہسبینڈ کے ساتھ میں۔ ان کے ریلیشن شپ نہیں ہوگی لیکن ساتھ میں رہیں گے، فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگی۔ اور ہسبینڈ کو بہت زیادہ قرآن نے اس بات کے لیے باؤنڈ کیا کہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے۔ اس نے بھی یہ اس لیے رکھا، یہ بتایا بھی کہ اگر ان کا پیچ اپ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بات ختم، طلاق، اگر اس 3 مہینے میں پیچ اپ ہو جائے تو اس لیے اس کو کہا کہ نہ خود جائے گھر سے اور نہ وہ نکالے، اور اس بیچ میں اچھا سلوک بھی کرے۔ صرف یہ کہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ نہیں رہے گی، وہ بیچ میں ساتھ میں رہنے سے پھر ایک دوسرے سے پیچ اپ ہونے کا چانس ہو، 2 گواہوں کو بلائیں، کہے کہ ہم وی آر ہسبینڈ اینڈ وائف اگین، کچھ اور نہیں کرنا ہے، کوئی نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب اگر وائف منع کرے کہ نہیں میں نے طلاق دی، تو میں بالکل انہی ورڈز کے اندر وہی پروسیجر ایسے ہی ہو جائے وائف کے لیے، تو مارکوٹ ڈالے گا وہ 3 مہینے میں۔ تو پہلی ضرورت ہے کہ وہ الگ ہو جائے گھر سے، لیکن فزیکلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، گھر سے الگ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر رشتے ختم ہونے کی بات کرے تاکہ لوگ پیچ اپ کر سکیں۔ نہیں ہوتا تو پھر ریزن بھی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں سب جگہ پورے انڈیا کے اندر جب جاتی ہیں یہ وہ جو ایگریڈ وائفز ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں، دوسری میرج کر لی، دوسرا نکاح کر لیا، کہتے ہیں تو یہ لٹکا کے رکھوں گا تاکہ تو دوسرا نکاح نہیں کر پائے۔ تو اب وہ تڑپ رہی ہیں وہ کہ ہم تو پھنس گئے اور میں دوں گا نہیں طلاق۔ وہ جاتی ہیں خلا کے لیے، اپلیکیشن دیتی ہیں، خلا کہیں نہیں ہوتی، بہت ریئر ہوتی ہیں، جو کوئی اپروو ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، اب شراب پیتا ہے، اس کے تو پہلے سے ہمیں معلوم نہیں تھا، اس کے تو جینوئن ریزن بتاتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ میرڈ تھا، اس نے بتایا نہیں تھا، اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے کہا نہیں اب تو نکاح ہو گیا، وہ پرانی باتیں ختم، تم نے اور زیادہ صحیح کر لی ہوتی انکوائری۔ کوئی اس میں سے 2-3 مشکل سے ایسے ریزن ہیں جس کے اوپر وہ مان سکتے ہیں، نمبر ہی نہیں آتا ان کے۔ ہماری آرگنائزیشن ہم ایشو کرتے ہیں، ہم نے کتنے خلا کرائے اس بات کے اوپر، سمجھانا چاہا پہلے، پیچ اپ بھی ہو گئے۔ ایسا بھی کیس ہوا جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم پیچ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم خلا ڈکلیئر کر دیا۔